مکہ میں ایک شخص ہوتا تھا, اس کا نام تھا صفوان بن امیہ. کیا نام تھا اس کا؟ وہ اسلحہ کا ڈیلر تھا. اسلحہ وہ کیا کرتا تھا؟ بیچا کرتا تھا اور کرائے پہ دیتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے کرائے پہ اسلحہ لے کر جنگ حنین لڑی ہے. ٹھیک ہے جی. بہت سارا اس کے تلوار بھی تھے, تیر بھی, بہت سارا اس کے پاس مال تھا. اس نے اپنے ایک رشتہ دار جس کا نام تھا عمیر بن خلف, کیا نام تھا اس کا؟ عمیر بن خلف, اسے بلایا, اسے کہا ادھر آؤ. وہ آیا, اسے کہا کہ یار یہ بتاؤ کہ آج کل کیا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا جی میرا تو کوئی کام شام نہیں ہے, آج کل میں بے روزگار ہوں, میرا کوئی کام نہیں ہے. تو صفوان بن امیہ کہنے لگا کہ میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ میں ساری زندگی تیرے گھر کا خرچ اٹھاؤں گا, تو میرا ایک کام کر دے, تو میرا ایک کام کر دے. اس نے کہا جی کیا کام ہے؟ اس نے کہا یار میں نے یہ تلوار تیار کی ہے, اس کو زہر سے میں نے تیار کیا ہے, زہر بجھا ہوا, یہ بہت بڑا ایک طوفان ہے, یہ ذرا سا بھی زخم تم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو لگا دو, بس ہمارا کام ہو جائے گا. میں یہ چاہتا ہوں تم کسی طرح حضور کو جا کے زخمی کر دو. اس نے کہا جی یہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے, میں چلا جاتا ہوں. زہر وہ تلوار ہاتھ میں لی, اس کو چھپایا, لباس ہوتے تھے, میان اندر تھی, چھپا کے جناب تو مدینے پہنچ گیا. جب مدینے پہنچا نا تو مدینے جا کے نا روٹین کے مطابق محسوس کرایا جیسا جاسوس آتے ہیں کہ میں کیا ہوں, میں اسی جگہ کا رہنے والا ہوں. لیکن اس اوپر اس شخص کی نظر پڑی جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا ہے کہ میرے بعد اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا. حضرت عمر کی نظر پڑی نا, وہ بھی نگاہیں ایسی تھی نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت دیکھی نا تجلی اللہ کی اور بے ہوش بھی ہو گئے, کہتے ہیں اس آدھی سی تجلی کو دیکھنے کے بعد اللہ نے میری نظر اتنی تیز کر دی کہ میں دور اندھیرے میں چلتی ہوئی کالی چونٹی کے قدموں کو بھی گن لیتا تھا. یہ کس کا عالم ہے جی؟ موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ کا اس تجلی سے جو ہلکی سی دیکھی تھی اور پھر بے ہوش بھی ہو گئے تھے. موسیٰ علیہ السلام کی حالت یہ ہے, ان کی شان یہ ہے, تو جس مصطفیٰ نے سر کی آنکھوں سے بے حجاب خدا کے اس نے مطلق کا دیدار کیا ہو, ان کی نگاہ ناز کا کیا عالم ہوگا. جس نے مصطفیٰ کو دیکھا ہوگا خدا نے اسے کتنا نور عطا فرمایا ہوگا. آ رہا تھا اور آتے آتے راستے میں دیکھا ایک عورت بڑی خوبصورت مجھے نظر آئی ہے جی, تو میری ہلکی سی نگاہ اس پہ پڑی بالکل, اور پھر میں نے آنکھیں بند کر دی. آنکھیں میں نے بند کی, لا حول ولا قوت پڑا. پہلی نظر تو معاف ہے, وہ معاف جو ہی نظر پڑی تو میں نے نیچے کر لی, چونکہ میں غلام مصطفیٰ تھا صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں کہ وقت تھا حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. میں جب ان کے سامنے کیا ہوں تو کہتے ہیں خدا کی قسم کر کے بتاؤ تو نے آج کیا گناہ کیا ہے کہ میں تیری آنکھوں میں شیطان کے اثرات دیکھ رہا ہوں. اتنی نگاہ حضرت عمر کو اللہ نے عطا فرمائی. تو وہ بندہ چل رہا ہے جی, اس طرح ٹہل رہا ہے نا, جا رہا تھا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے گزر رہا تھا. اچھا تو کہتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھا نا, کہتے ہیں ادھر آؤ, کدھر جا رہے ہو, ادھر آؤ. بڑا حیران ہوا جی, یہ تو حضور پاک نہیں ہے, یہ تو ان کا خادم ہے, تو یہ بھی بڑا جناب ٹھیک ٹھاک قسم کا جاننے والا ہے, دیکھنے والا ہے. جی جی ہاں جی کدھر جا رہے ہو؟ نہیں جی میں ویسے ہی یہاں پہ پھر رہا تھا, ادھر ہی ویسے ہی آیا تھا میں. نہیں ویسے ہی نہیں آئے تھے, ادھر آؤ. ہاتھ سے پکڑا, اپنے پیارے محبوب کی بارگاہ میں پہنچا دیا. یا رسول اللہ یہ مشکوک حالت میں پکڑا گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا کیا ادائیں ہیں حضور کی, کیا حضور کے اخلاق ہیں, کیا حضور کی نرمیاں ہیں, کیا حضور کی مہمان نوازیاں ہیں, کیا مصطفیٰ کو اللہ نے چمک عطا فرمائی ہے. جس وقت حاتم تائی کا بیٹا عدی آتا ہے چیک کرنے کے لیے کہ میری بہن کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا ہے, دیکھوں وہ محمد ہے کون ہے جس کے اتنے سارے محب ہو گئے ہیں, محبوب بنا لیا اس کو. جس وقت وہ آتا ہے دیکھنے کے لیے, کہتا ہے دربار ہوگا, تو تھوڑی دیر بعد اٹھا, کہتے ہیں چلیں آپ کے گھر میں چلتے ہیں. حضور نے کہا چلو چلتے ہیں. وہاں جا کے دیکھا کچھ بھی نہیں تھا. حضور نے اس کے لیے کملی والی چادر بچھائی کہ تم ادھر بیٹھو, تم بڑے باپ کے بیٹے ہو. کہنے لگا آپ کہاں بیٹھیں گے؟ حضور نیچے کچی زمین پر بیٹھ جاتے ہیں, کچی زمین پر حضور بیٹھ جاتے ہیں. اور پھر وہاں پہ اس نے فیصلہ کیا کہ ایمان قبول کر لینا چاہیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عمیر کو دیکھا نا, عمیر بن خلف کو, تو پاس بٹھا لیے, ادھر بیٹھو. مسکرا کے کہا عمیر سناؤ. پھر کہا کہ کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں تو ویسے یہاں سے گزر رہا تھا, جیسے ہم بانا نہیں بناتے, جیسے بانے ہمارے چہرے سے, ویسے یاد یہ رکھیں کہ آپ اکیلے نہیں بول رہے ہوتے,
بھائی بابا آپ کی زبان بھی بول رہی ہوتی ہے, آپ کی جلد بھی بول رہی ہوتی ہے, آپ کی نظریں بھی بول رہی ہوتی ہیں, آپ کا انداز بھی بول رہا ہوتا ہے, آپ کے ہاتھ بھی بول رہے ہوتے ہیں, آپ کے کان بھی بول رہے ہوتے ہیں, آپ کا نشست و برخاست بھی بات کر رہی ہوتی ہے. جب آپ زبان سے لما تقولون ما لا تفعلون کے خلاف, جو کچھ آپ کے دل میں ہے اس کے خلاف بات کریں گے, دیکھنے والا ان پڑھ بھی ہوا سمجھ جائے گا بولنے والا جھوٹ بول رہا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے قدرت عطا فرمائی ہے. جب آپ سچ بولتے ہیں پورا وجود بولتا ہے یہ بندہ سچ بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی, تو کوشش کریں جھوٹ نہ بات کریں. انہوں نے جھوٹ بولا لیکن وہ سامنے بیٹھا ہوا تھا تاجدار کائنات کے صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کے سامنے بیٹھا ہوا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا عمیر تو بتائے گا یا میں بتاؤں تمہارے درمیان اور صفوان بن امیہ کے درمیان کیا معاہدہ ہوا تھا؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. تمہارے درمیان اور صفوان بن امیہ کے درمیان کیا معاہدہ ہوا تھا؟ تھوڑا سا اس طرح دیکھنے لگا تو نبی پاک نے اپنے یاقوتی لبوں سے مزید غیب کی خبریں عطا فرمائیں. کہا کہ تمہارے اور اس کے درمیان معاہدہ نہیں ہوا ہے کہ تم یہ کام کرو گے تو وہ ساری زندگی تمہارا خرچ اٹھائے گا. اسی وقت بیٹھے بیٹھے سوچتا ہے کہ یہ تو مدینے میں بیٹھے ہیں, مکے کی خبریں دے رہے ہیں, مدینے اور مکے کے درمیان تو یہ فاصلہ ہے, مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ فرش پہ بیٹھ کے جتنی بھی عرش کی خبریں دے رہے ہوں گے ساری کی ساری سچی ہیں, جتنی خبریں دیتے ہیں سچی ہیں. دل پگھل گیا, کہنے لگا یا رسول اللہ معاف کر دیں, مجھے پہلے کلمہ پڑھائیں اور بعد میں ساری سٹوری سناتا ہوں. کلمہ پڑھ لیا. کیا کیا؟ کلمہ پڑھ لی. بات یہاں پہ ختم نہیں, جس بات کے لیے میں نے سنائی تھی بات سنانی ہے وہ آگے بات آ رہی ہے. معاف کر دیا. دشمن تھا نا, یہاں پر بھی سبق, دشمن تھا کہ نہیں؟ ہم تو کیا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں نا 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 تو جناب معافی منگی ہے, آپ نے معافی منگی ہے, ابھی معذرت یاد آئی ہے, بدتمیزی کرنے کے بعد معذرت یاد آئی ہے, گالی نکالتے ہوئے معذرت یاد نہیں آئی, میں نکالتا ہوں تمہاری معذرت. یہ سوری کیا ہوتی ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس سے کوئی معذرت کرے اور وہ معذرت قبول نہ کرے حوض کوثر پر میرے پاس نہ آئے, حوض کوثر پر میرے پاس نہ آئے. اس نے معذرت کی, حضور نے معذرت کیا کی؟ قبول کر لی, بٹھا لیا, کلمہ پڑھا لیا. اور یہ نہیں کہا کہ آپ ادھر ہی ہوں گے, یہ کریں گے, غیر مشروط, کوئی شرط نہیں. کہا کہ مکہ جانے چاہتے ہو تو چلے جاؤ. وہ مکہ واپس آ گئے, مکہ واپس آ گئے. کچھ عرصے کے بعد مکہ فتح ہوتا ہے تو لا تثریب علیکم اليوم کی جو صدا آپ نے سنی ہے, حضور نے کہا میں کسی کو کچھ بھی نہیں کہتا, سب کو معاف کرتا ہوں. یعنی جی سپر پاور بن گئے ہیں اسلام, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے سب سے بڑے لیڈر بن گئے ہیں. لیکن عاجزی کے ساتھ جس وقت آپ حرم شریف میں داخل ہوتے ہیں تو حضور کا چہرہ مبارک جھکا ہوا ہے, سبحان اللہ, عاجزی اختیار کر رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں میں سب کو معاف کرتا ہوں. میں کیا کرتا ہوں؟ سب کو معاف کرتا ہوں. صفوان بن امیہ جو ہے نا وہ ڈر گیا, اس نے کہا میں نے اتنی بڑی سازش کی ہے, اب آ رہے ہیں بادشاہ, دنیا کی سلطنت ان کو مل گئی ہے جی. تو مکہ فتح ہو گیا, وہ بھاگ کے جدہ پہنچ گیا, بھاگ کے وہ کدھر پہنچ گیا؟ جدہ پہنچ گیا. اچھا یہ جو عمیر, حضرت عمیر تھے نا, ان کا وہ رشتہ دار تھا, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر صفوان آپ سے معذرت کر لے تو کیا آپ اس کی غلطی معاف کر دیں گے؟ کیا آپ اس کی غلطی؟ حضور نے کہا بالکل, وہ آ جائے میں اس کی غلطی معاف کر دوں گا. میں کیا کروں گا اس کی غلطی؟ اچھا حضرت عمر گئے اور پھر پیچھے مڑے, یا رسول اللہ میں اس کو جا کے کہوں گا کہ حضور نے آپ کو معاف کر دیا ہے, وہ اگر مجھ سے کوئی ثبوت اور نشانی مانگے تو میں اس کو, وہ مجھے کہے کہ نہیں تو مجھے بتا, کوئی ثبوت دے کہ انہوں نے مجھے معاف کیا ہے. آئے ہائے ہائے. تو آقا علیہ السلام نے اپنا امامہ شریف اتار کے دے دیا, جس کا ایک دھاگا, بلکہ اس کے ایک دھاگے کا ایک ذرا بھی ہو نا, پوری کائنات کی قیمت اگر ایک طرف ہو جائے اس امامہ شریف کے ایک دھاگے کی قیمت کے برابر نہیں ہو سکتی. وہ امامہ اتار کے دے دیا, امامہ اتار کے دیا, اس کو بتاؤ کہ یہ حضور کا امامہ ہے, میں نے تجھے معاف کر دیا. تو حضرت عمیر گئے اور وہ جدہ میں تھا, جب سنا معاف کر دیا, امامہ بھی دیکھا, سخت حیران اور پریشان ہوا کہ ان کی یہی تو صفات ہے جن کی وجہ سے دنیا ان سے عشق کرتی ہے.